بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کا علم حاصل کریں اور قرآن پاک لوگوں کو سکھائیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم لوگ، وہ لوگ جو اللہ کے دین کو پڑھنے والے ہیں اور اللہ کے دین کو بعد میں پھیلانے والے ہیں، ان کی تعریف بھی بیان کی، ان کی خوبی بھی بیان فرمائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہوں جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہوں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور گناہوں سے جو ہے وہ منع کرتے ہوں۔ آج کے دور کے اندر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، مہنگائی کا دور ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اولاد کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں اور کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کو تعلیم دیں، تو اگر ان کو دین کی طرف جو ہے وہ ہم راغب کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ دین پڑھنے کے بعد ہمارا بیٹا جو ہے وہ کھائے گا کہاں سے، ہمارے بیٹے کا جو ہے وہ کیا بنے گا، اس کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو ذرا توجہ فرمائیں، ایک حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من تفقہ فی دین اللہ کف اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتا ہے اور اللہ کے دین سیکھنے کے اندر لگ جاتا ہے، کف اللہ مہمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسند امام اعظم کتاب العلم حدیث نمبر 33 جو ہے یہ میں نے بیان کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے، دین کا خادم ہوتا ہے، اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا مستقبل کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے جو اپنے بچوں کے بارے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ دین کے معاملات کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا ان تمام معاملات کو جو ہے وہ درست فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غدا فی طلب العلم صلت علیہ الملائکہ، کہ جس شخص نے صبح اس حال کے اندر کی کہ وہ علم کو طلب کرنے والا تھا، علم کی جستجو رکھنے والا تھا، علم کو تلاش کرنے والا تھا، صلت علیہ الملائکہ، تو اس کے اوپر اللہ کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں۔ وہ بورک لہ فی معیشتہ، اور اس شخص کی معیشت کے اندر جو ہے وہ برکت رکھ دی جاتی ہے۔ ولم ینقص من رزقہ، اور اس بندے کے رزق کے اندر کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ وکان علیہ مبارکہ، اور جو اس کو رزق دیا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں رکھی جاتی ہیں اور وہ برکت والا رزق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رزق کے اندر برکتیں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے در منصور کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 612۔ تو اس سے پتہ چلا ایک وہم کا ازالہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نحن نرزقہم وإیاہم، نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ سورہ انعام 151 نمبر آیت کریمہ۔ تو رزق کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ نہیں ہے، رزق کا تعلق جو ہے کہیں پر موجود نہیں ہے علم کے ساتھ ہو، رزق کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اور انسان کے نیک اعمال اگر انسان کرتا ہے تو اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک 12واں پارہ پہلی ہی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اندر جو چوپائے ہیں ان کا رزق، جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ تو رازق جو ہے وہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ لہذا کسی بھی شخص کو جو ہے وہ رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر اپنے
طالب علم کو جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو اگر ہم دین سکھائیں گے تو اس کو یہ مستقبل کے اندر کھائے گا کہاں سے، اس کو ملے گا کہاں سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو رزق دیتا ہے، تو جو باری تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ، جو مالک، جو خالق جو ہے وہ کافروں کو رزق دیتا ہے، تو جو اس کا اطاعت کردہ فرما بردار بندہ ہوگا، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہیں دے گا؟ بلکہ جو متقی شخص ہوتا ہے، باوضو رہنے والا ہوتا ہے، توبہ استغفار کرنے والا ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کو رزق دیتا ہے وہ رزق ایسا رزق ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نے بھی پڑھی ہے حدیث پاک، اور بوری کلو فی معیشت ہی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر، معیشت کے اندر جو ہے وہ برکت ڈال دیتا ہے، اور جو رزق اگرچہ تھوڑا بھی ہو لیکن وہ بابرکت ہوتا ہے، اور وہ رزق جو تھوڑا ہو لیکن بابرکت ہو وہ اس رزق سے کروڑہا درجے بہتر ہوتا ہے جو زیادہ ہوں لیکن بے برکت ہوں، اس کے اندر برکت نہ ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، اپنی اولاد کو دین متین کی طرف لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔